چیئرمین آ چکے ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ لائیو بیان ہوگا۔ یہ ہمارے پیش امام صاحب ہیں مسجد کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، خود سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، خود سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ کے بعد اللہ جل شانہ درس قرآن حدیث کے لیے جب آج کا دن عاشورہ کا دن، خاص 10 محرم کا دن، اور تھوڑا قریب ہو جائیے اور شہدائے کربلا کی شہادت کے حوالے سے خاص ہے، اور اسی سلسلے میں یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور امام علی مقام کے حوالے سے فاتحہ خوانی نیاز نظر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور کثیر تعداد میں اہل ایمان کے یہاں یہ سلسلہ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے ہیں۔ آپ کے ساتھ جیسا معاملہ صحابہ کرام نے دیکھا اس کو اسی طریقے سے بیان کیا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے اس حالت میں دیکھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کے ساتھ اس حالت میں دیکھا
کہ یدم الیہ حسن و حسینن، کہ حسن و حسین جو ہے وہ دونوں شہزادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے سینے سے چمٹایا ہوا ہے، سبحان اللہ. ایسے سینے سے لگایا ہوا ہے. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا تو انہوں نے اپنے انداز سے بیان کیا. انہوں نے کیا دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کیے ہوئے سبحان اللہ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میں نے کہا کہ تحت کما فرسانی، کہ اے شہزادوں تمہاری کتنی اچھی قسمت ہے کہ تمہارے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، تم کتنے اچھے سواروں کے سواری کے اوپر سوار ہو، اللہ کے نبی کے کاندھوں پر تم سوار ہو. تو اب وہ دونوں شہزادے تو کم سنی کی عمر میں تھے. اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اے عمر تم کہتے ہو کہ یہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ یہ میرے اوپر سوار ہونے والے سوار کتنے اچھے. سبحان اللہ. ان کے جیسا یہ سواری کے جیسا اگر کوئی نہیں تو پھر ان سواروں کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے انداز سے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، یعنی سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حدیثیں روایت کرنے والے. حالانکہ ان کا حافظہ بہت زیادہ کمزور تھا، اصحاب صفہ میں سے تھے. جب یہ شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فیض عطا فرمایا، سینے مبارک پر ہاتھ بھی پھیرا اور اپنے سینے سے بھی لگایا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں بھولی. اسی لیے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حدیثوں کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں. اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے نماز عشاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی. روزانہ ہی ساتھ ادا کرتے تھے، لیکن اس خاص واقعے کو بیان کرنے لگے تو فرمایا کہ ایک دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عشاء کا وقت ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے تو حسنین کریمین جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے. دونوں شہزادوں کا ذکر ہے اس میں، الحسن والحسین. فرمایا کہ علی ظہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر جو ہے وہ دونوں شہزادے سوار ہو جاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تسبیحات کرتے. اور پھر جب تسبیحات مکمل ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کی حالت سے واپس اٹھنا چاہتے تو پہلے ڈائریکٹ اٹھتے نہیں تھے، بلکہ فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پشت کے پیچھے سے لے جاتے اور دونوں شہزادوں کو تھامتے. اور اس تھامنے کے انداز کو بھی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اخاذن رقیقاً، بڑے نرم انداز سے دونوں کو پکڑتے اور پکڑ کر جو ہے وہ دونوں شہزادوں کو زمین پر رکھتے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز کو پڑھتے. لیکن پھر دوبارہ فَإِذَا عَادَ حَتَّى صَلَاةَ قَضَاهُ، فرمایا کہ جتنی دیر تک یہ نماز ہوتی رہی حسنین کریمین کا یہی عمل میں دیکھتا ہے. سبحان اللہ. عَادَ صَلَاتَهُ، فرمایا کہ جتنی دیر تک یہ یعنی کہ 4 رکعتیں ہیں عشاء کی اور 8 سجدے ہیں. 4 رکعتیں اور 8 سجدوں کے اندر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے، حسنین جو ہے وہ حسنین کریمین دونوں شہزادے جو ہے پشت مبارک پر سوار ہوتے اور عمل یہی رہتا. نماز مکمل ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آلٹی پالٹی مار کر بیٹھے اور دونوں شہزادوں کو اپنی آغوش میں لے لیا. اب یہ نماز کیسی ہے؟ نماز ہے کہ امام الانبیاء عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی خاص عبادت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ نماز جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھو گویا کہ تمہیں اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکے تو کم سے کم اتنا تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حضور کا تو یہ فرمان ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، عشرہ مبشرہ میں سے. لیکن آپ فرما کیا رہے ہیں کہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، حضور امامت کر رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ اپنے آپ کو دیکھا حال بیان کر رہے ہیں.
اس پکڑنے کے انداز کو بھی حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ اخذن رقیقاً، حضور اپنے ہاتھ کو جب پیچھے لے کے جاتے اپنے شہزادوں کو پکڑتے حسنین کریمین کو تو بڑے نرم انداز سے پکڑتے، ایسا نہیں کہ کوئی غصے کی کیفیت، کوئی چڑچڑے پن کی کیفیت کہ ایک عمل بار بار ہو رہا ہے، اور نماز کے بعد بھی ایسی کوئی کیفیت کو بیان نہیں کر رہے، بلکہ اس پکڑنے کی کیفیت کو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ بڑے نرم انداز سے پکڑتے تھے کہ شہزادوں کو تکلیف نہیں ہوتی اور آرام سے زمین پر رکھتے تھے، پھر اپنی آغوش میں لے لیتے تھے۔ تو یہ نماز ہے صحابہ کرام کی اور یہ نماز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری نماز حضور کی بھی محبت حسنین میں پڑھی جا رہی ہے اور پوری نماز صحابہ کی بھی محبت حسنین میں پڑھی جا رہی ہے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ خالی اکیلے راوی نہیں ہے، حضرت انس بن مالک نے اپنے انداز سے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ جب ہم نے دیکھا کہ حسنین کریمین فرش پر آ کر سوار ہو گئے، آپ نے سجدے کو طویل کر دیا تھا، تو کیا اللہ کا حکم آ گیا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ارتحلنی ان کرہتو، فرمایا کہ میں نے اس بات کو برا سمجھا، اچھا نہ سمجھا کہ میں سجدے کے اندر جلدی کروں۔ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب شہزادے تشریف لے آئے تھے تو اس وجہ سے میں نے سجدے کو طویل کر دیا تھا۔ سجدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ محبت حسین کے اندر نماز پڑھی گئی ہے، اور آج امتی کوئی اٹھ کے کہتے کہ بھائی جس نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو وہ نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، طرح طرح کی باتیں کہنے والے اور اپنی کتابوں کے اندر لکھنے والے، تو کیسے امتی ہوں گے؟ اب آپ اندازہ کر لیجئے ان کی ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کرام ہے کہ وہ نماز اللہ کی پڑھ لیں حضور کی امامت کے اندر، لیکن پوری کنڈیشن حضرت ابو ہریرہ نے بیان کر دی، حضرت انس بن مالک نے بیان کر دی کہ کس طریقے سے حسنین کریمین سوار ہو جاتے تھے اور کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ محبت حسنین میں پڑھی جانے والی نماز جو ہے وہ کامل ہو جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، وہ ناقص نماز نہیں ہوتی بلکہ وہی نماز تو کامل ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی حسنین کا نعرہ لگاتے ہیں، پنجتن کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جب وہ آل محمد کہتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی ذکر ہوتا ہے، مولا علی کا بھی ذکر ہوتا ہے، امام حسن کا بھی ذکر ہوتا ہے، امام حسین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری تو کوئی بھی نماز جو ہے وہ پنجتن کے بغیر نہیں ہے، حسنین کریمین کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، تو جب ہم نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد تو محمد کا خیال نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو منافقت کی نماز ہوگی نا، نماز تو نہیں ہوگی، یہ تو منافقت ہوگی کہ جن کا ہم نام لے رہے ہیں ان کا خیال نہ آئے۔ وعلی آل محمد جب ہم نے کہا تو محمد کی آل کا خیال نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو منافقوں والی نماز ہو جائے گی۔ عاشقوں والی نماز تو وہ ہوگی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، کہ محمد کی آل پر بھی درود ہے اور محمد پر بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ آپ علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور محبت کے معیار جو ہے وہ ہم نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق جو ہے وہ ایڈوپٹ کر کیے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین نے جو شہادت پائی ہے اور اتنا بڑا جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کی طرف بھی تو ہمیں آنا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ خالی ہم محبت میں یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، تو یہ محبت تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل محبت تو جب قائم ہوگی جب ہم اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھیں گے۔ مقصد جو ہے وہ بہت مقدس ہے، اسی لیے مقصد کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یعنی کہ اگر ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے امام علی مقام تو یہ رخصت ہوتی، یہ رخصت ہوتی، کوئی حکم لاگے نہیں ہوتا، کیونکہ بھائی جان بچانا فرض ہے انسان کا۔ تو اب یزیدی لشکر کی طرف سے تو بار بار آپ کو پیشکش کی جا رہی ہے نا کہ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ اب امام علی مقام اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں کیسے دے دیں؟ امام علی مقام کا مقام تو وہ ہے کہ نبی کا سینہ ہے اور امام علی مقام کے قدم ہے، یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
فرماتے میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ آپ کے ننھے ننھے ہاتھ یداللہ والے ہاتھوں میں ہوتے تھے امام علی مقام، اور آپ کے قدم جو ہے وہ نبوت کے قدم پر ہوتے تھے، حضور کے قدموں پر میں نے آپ کے قدموں کو دیکھا ہے، حضور کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں کو دیکھا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ترقی ترقی عینی بقی ہی، اے میرے بیٹے اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ، اور آپ کے ننھے ننھے قدم سے آپ چڑھنا شروع کرتے، اور کرتے کرتے یہاں تک کہ حتی وضع علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ چڑھتے چڑھتے آپ کے قدموں کو ہم نے علم نشرہ والے سینے پر دیکھا ہے۔ جب امام علی مقام کے قدم حضور کے سینے پر ہوتے اور حضور امام کا چہرہ جو ہے امام حسین کا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے ہوتا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ افتح کا، اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولو، ثم تفلل ثم قبلہ، جب آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن آپ کے منہ میں ٹپکا دیا۔ تو وہ مقام جب اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو عطا فرمایا ہے تو یزید کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا ہاتھ تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے، ان کے منہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاب دہن ڈالا ہے، تو وہ حق وہی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ حق بات نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو وہ اچھی طرح سے یزید کے کردار کو جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ میرے نانا جان نے اپنا خون دے کر اللہ کے دین کو جو ہے وہ نافذ کیا ہے، اور یزید وہ ہے کہ جو دین کا چہرہ مست کر رہا ہے، نمازوں کو قضا کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، اور جب حاکم وقت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا تو رعایا کیسے نماز پڑھے گا؟ حاکم وقت اگر شراب پیے گا تو رعایا کا کیا حال ہوگا؟ عوام کا حال کیا ہوگا؟ حاکم وقت اگر قوم کی دولت کو لوٹ کر اپنی عیاشیوں پر خرچ کرنے والا ہوگا، اب عیاشی میں ساری فضولیات آ گئی، اونٹ پر اور گھوڑے پر جو یہ سارے جو ریس لگاتا تھا اور جوا سٹا کھیلتا تھا، یہ ساری چیزیں، ناچ گانے، عیاشی کرنا، عورتوں کا ناچ دیکھنا، یہ جتنی بری خصلتیں، مختصر میں نے بتا دیا کہ قوم کی دولت کو لوٹ کر، قومی خزانے کو لوٹ کر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق خرچ کرنا، اور قومی خزانے کو جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کے اوپر لگانا، یہ یزید کا کردار ہے۔ اب یہ تو یزید کا اپنا فعل سمجھا جاتا نا کہ یزید کا اپنا فعل ہے، تو جب بندہ حاکم وقت ہوتا ہے نا تو اس کا وہ اپنا فعل نہیں ہوتا جو قوم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جب وہ قوم کا پیسہ استعمال کرے گا تو یہ اس کا ذاتی فعل نہیں کہلائے گا، ذاتی فعل نہیں کہلائے گا۔ اب امام علی مقام کے ساتھ جو ہے وہ کم و بیش 82 نصوص قدسیہ ہے، جو معروف روایتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ 82 ہوں یا 72 ہوں جو بھی ہوں، تو ان میں تو عابد بیمار بھی ہیں، امام زین العابدین بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، فتح ماب پردہ دار خواتین بھی ہیں، وہ سارے ملا کر وہ 82 ہیں، اور وہاں آگے 22,000 سے بھی زیادہ کا لشکر جرار ہے، وہ تلواریں ہلا رہا ہے اور بار بار دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر امام علی مقام اگر آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو یزید آپ کی جوتیوں کو جو ہے وہ اپنے سروں پر رکھ لے گا، اور بنی امیہ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دے گا، اور کسی شہر کی گورنری بھی آپ کو عطا کی کر دی جائے گی، حکومت میں بھی اسے بھی آپ کو حصہ دیا جائے گا، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں، بیعت اختیار کر لیں۔ تو اس وقت تو خلیفہ کی بیعت کی جاتی تھی، یہی طریقہ کار تھا، اور آج کیا طریقہ کار ہے؟ آج ووٹ کا طریقہ کار ہے، تو ووٹ بمانا بیعت، حمایت، اس کو آسان لفظ کہہ لیں اردو کے اندر، بیعت ہو یا ووٹ ہو، اس کو حمایت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اس وقت میں اگر کسی کی بیعت کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا تھا؟ حمایت کا اعلان کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اگر آج ہم ووٹ دے رہے ہیں تو آج کا مقصد ہے کہ حمایت ہے، ہم اس بندے کے ساتھ ہیں۔ تو اب امام علی مقام نے کیا یہ نہیں واقعہ کربلا، یہ جو امام علی اصغر کو بھی نہیں دیکھا امام علی مقام نے کہ بھئی یہ شہید کر دیے جائیں گے، قاسم کی جوانی کو نہیں دیکھا، علی اکبر کے چہرے کو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے مشابہ ہے، ہر چیز کو امام علی مقام نے قربان کر دیا نانا جان کے دین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا یزیدی لشکریوں سے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بات صحیح ہے
کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم چند لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں، اور یقیناً اگر ہم شہید ہو جائیں، اگر ہم شہید بھی ہو جائیں تو اسلام کا پرچم نہیں جھکنے پائے گا، اسلام کا پرچم بلند ہے۔ سچ ہے کہ علی اصغر کو شہید کر دیا جائے، قاسم کو شہید کر دیا جائے، علی اکبر کو شہید کر دیا جائے، خیموں کو جلا دیا جائے، خیموں میں آگ لگا دی جائے، سارا کچھ ہو جائے گا، لاشوں پر سے گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے، لیکن اسلام کا پرچم کوئی نہیں جھکا سکے گا۔ اسلام کا پرچم کوئی قرضوں سے مسلمان کا کیا تعلق ہے؟ کوئی مسلمان کبھی یہ سوچ سکتا ہے، کوئی مسلمان کہ ہم سودی قرضہ ہم لے لیں، سودی قرضہ ہم لے لیں اور قوم اس کو بھگتے؟ یہ سودی قرضوں کا نتیجہ ہے نا کہ آج پیٹرول کی قیمت کیا ہے، تیل کی قیمت کیا ہے، ہر شخص جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بڑے سے بڑا کاروباری بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، غریب آدمی تو دور کی بات۔ مہنگائی کا طوفان کہاں سے کہاں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سودی قرضے۔ اور ہر شخص جس کی بھی آپ حمایت کر رہے ہیں، جس کی بھی آپ حمایت کر رہے ہیں ووٹ کے ذریعے سے، اور جب سے آپ حمایت کر رہے ہیں، ابھی 14 اگست بھی آ رہی ہے، اس کے عنوان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خطابات ہوں گے جگہوں پر، دربار اشرفی میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب جب یہ اسلام پاکستان ہمارا بن رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اب جب سے آپ لگا لیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ٹائٹل تو ہے، لیکن جب سے حکمران آ رہے ہیں، جب سے آپ دیکھیے کہ قرضے کی شرح کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، جتنے زیادہ وعدے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اتنا زیادہ قوم کے اوپر قرضوں کا لوڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کتنے سارے جو ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے دفتر کھلے ہوئے، دھوم مچی ہوئی ہے، کوئی کس کی حمایت کر رہا ہے، کوئی کس کی حمایت کر رہا ہے، کوئی کس کی حمایت کر رہا ہے، لیکن آج وہ سارے جس کی بھی حمایت کر رہے ہیں نا، آج نعرہ کس کا لگا رہے ہیں سب؟ یا حسین یا حسین یا حسین۔ آج کس کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ سب کے سب یا حسین۔ نہ انکار تو کوئی نہیں کر رہا نا، اگر خاموش بھی کھڑا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین۔ لیکن جب حسینیت کو ثابت کرنے کی باری آ رہی ہے، پھر حمایت کس کی ہو رہی ہے؟ تو ہم آج بھی ہم حسین کے حمایتی ہیں الحمدللہ، اور مرتے دم تک حسین کے حمایتی ہیں انشاءاللہ، ہر اعتبار سے، زبانی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، اور حسین کے مشن اور حسین کے کردار کے حوالے سے بھی ہم حسین کے حمایتی ہیں الحمدللہ۔ اور بروز قیامت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہی شہزادے ہوں گے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آب کوثر میری ہوگی لیکن جام ان کے ہاتھوں میں ہوگا، یہی تقسیم کریں گے، سبحان اللہ، تقسیم انہی سے ہوگا الحمدللہ۔ تو آج بھی دیکھو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جو بھی لنگر ہو رہا ہے، جو بھی آپ معاملات کر رہے ہیں امام حسین کے نام سے، تو اس کا صلہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں حقیقت سے نظریں نہیں چرانی ہیں، سچائی سے نظریں نہیں چرانی ہے، حقیقی معنی میں حمایت کا ثبوت دینا ہے امام علی مقام کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے
بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زہر بائی کو جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ اس کو ہم تمام سبزیوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم نوڈلز ڈالنے سے پہلے ایک بار چیک کریں گے کہ اس کے اندر اسپائس کیسا ہے، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، ہم تو زیادہ کھاتے ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑی سی کالی مرچیں اور ایڈ کروں۔ भाई खान चलेगा